بہت اہم حدیث ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرتے کرتے کئی بار وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس حدیث کو سنا تو اتنا روئے کہ بے حال ہو گئے۔ آپ دیکھیے اس حدیث میں بڑے بڑے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، بڑی بڑی دینی خدمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، شہید کا ذکر کیا گیا، شہادت، اللہ کے راستے میں جان کو قربان کر دینا، عالم، بہت علم جس کے پاس ہو اس کا ذکر کیا گیا۔ علم بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، مال، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ مگر ایسے افراد اپنی نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ان کے اعمال کا کوئی بدلہ وہاں نہیں ملے گا، بلکہ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ہم کو آپ کو بار بار اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ وعن شداد بن عوس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات سارے جہان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہیں۔ قابل احترام مصلیان کرام، آج کے جمعہ میں میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے دین میں اس اخلاص کی اہمیت۔ اگر اس کو صرف اخلاص کو عنوان دیا جائے تب بھی یہ کافی ہے۔ قابل احترام حضرات، اخلاص کا مفہوم ہے خالص، جس میں کسی چیز کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، پیور۔ مثال کے طور پر ہم بازار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو خالص دودھ چاہیے، ہم کو خالص شہد چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا دودھ چاہتے ہیں، ایسا شہد چاہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کسی چیز کو مکس نہ کیا گیا ہو۔ قابل احترام حضرات، اسی طریقے سے ایک لفظ ہم بار بار بولتے ہیں، بلکہ روزانہ بولتے ہیں، خلوص۔ خلوص غائب ہو گیا ہے، فلاں شخص کے اندر خلوص نہیں ہے۔ خلوص کا مطلب ہے حقیقی محبت، سچا تعلق، وہ تعلق جو بے غرض ہو اور صداقت پر مبنی ہو، جس سے کوئی مفاد وابستہ نہ ہو، اس کو ہم خلوص بولتے ہیں۔ اسلام میں اخلاص کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری ساری سرگرمیاں، ہمارے سارے کام، ہماری ساری عبادات وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں، صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہو، اس میں کوئی نیت، کوئی اور مقصد کار فرما نہ ہو۔ ابھی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یکسو کر کے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، یہی نہایت درست دین ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ زمر کی، وہ آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، بالحق، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ اپنے رب کی بندگی اختیار کیجئے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ اور اللہ نے آگے بہت اہم بات فرمائی، الا للہ دین الخالص، سنو خالص دین صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق یہ نہیں ہے۔ قابل احترام حضرات، قرآن مجید کا جو مطالعہ کرتے ہیں تو تقریباً 15 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلصین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ 4 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ نے مخلصن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے الفاظ اللہ نے وہاں استعمال فرمائے ہیں جہاں پر عام طور پر دین کا، اطاعت کا، عبادت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی اور مفاد، کوئی اور غرض، کوئی اور سبب، کوئی اور وجہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ قابل احترام حضرات، اللہ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہ ہی کو پکارو، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، خواہ یہ بات کافرین کو کتنی ہی ناگوار ہو، کتنی ہی ناپسندیدہ ہو، مگر تم دین کو اسی کے لیے خالص کر کے رکھو۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے جس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ حالانکہ اس سورہ میں اخلاص کا کوئی مضمون بیان نہیں ہوا ہے، البتہ اس سورہ میں صرف توحید کا مضمون بیان ہوا ہے، اس میں کوئی اور مضمون نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس سورہ کو سمجھ کر پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وہ شخص شرک کی نجاستوں سے نجات پا جائے گا، چھٹکارا پا جائے گا، اس سے بچ جائے گا۔ قابل احترام حضرات، شرک کے مفہوم کو اگر ہم کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک ایسی ہی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب ان پر موجیں، سمندر کی موجیں تاریکیوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ اللہ ہی کو یکسو ہو کر کے پکارتے ہیں، الدین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ قابل احترام حضرات، عرب کے لوگ کشتیوں سے سفر کرتے تھے، اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھا، ٹرینیں نہیں تھیں، سمندری سفر وہ کشتیوں سے کرتے تھے۔ سمندر میں طوفان بہت آتا ہے، تو ایسے وقت جب کہ طوفان آ جائے اور کشتی چاروں طرف سے گھر جائے اور موجیں جو ہے آسمانوں کی طرح اٹھنے لگیں اور تاریکی پر تاریکیاں چھا جائیں اور اس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی سہارا نظر نہ آئے، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو حالانکہ زمین پر اللہ کا انکار کرتے ہیں مگر ایسے وقت جب مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں۔ آج بھی دنیا میں ہم دیکھیں کہ کوئی شخص کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے جس سے بچنے کا کوئی امکان نہ ہو، اللہ کے سہارے کے علاوہ سارے سہارے ٹوٹ جائیں اور کوئی اور ذریعہ اس کے پاس چھٹکارے کا اور نجات پانے کا نہ ہو، تو انسان سجدہ ریز ہو جاتا ہے اللہ کے حضور، بالکل یکسو ہو کر کے اس وقت بالکل خالص کر لیتا اپنے ذہن دماغ کو اور اس سے اپنا مضبوط تعلق قائم کر لیتا ہے۔ تو یہ خلوص، یہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ دین اسلام میں اخلاص کی بہت اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورہ میں ہم سے آپ سے مطالبہ کیا ہے، قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور اللہ کو یہی مطلوب ہے کہ ایک بندے مومن کی ساری عبادتیں، اس کی ساری سرگرمیاں، اس کے سارے اعمال، اس کے سارے اقوال صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوں، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ قابل احترام حضرات، ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ وعاط للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس شخص نے اللہ ہی کے لیے دوستی کی
اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی, اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ ہی کے لیے دیا, اور کسی کو محروم رکھا تو اللہ ہی کے لیے محروم رکھا, فقد استکمل الایمان, تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. گویا اخلاص یہ ہمارے تکمیل ایمان کی علامت ہے, تکمیل ایمان کی نشانی ہے. اخلاص اتنی اہم چیز ہمارے دین میں ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے, تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کون سا آدمی کتنا صحت مند ہے, کون سا فرد کتنا کمزور ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا دل کے جذبات کیسے ہیں, دل میں ارادے کیسے ہیں, دل کی نیتیں کیسی ہیں. قابل احترام حضرات, قربانی کے موقع پر عام طور پر ہم اس آیت کو دہراتے رہتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت, اس کا خون نہیں پہنچتا, بلکہ تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنے لاکھ کا, کتنے ہزار کا بکرا خریدا. اللہ نہیں دیکھتا کہ اس بکرے کی ہائٹ کیا تھی. اللہ نہیں دیکھتا کہ اس بکرے میں کتنے کلو گوشت نکلے, اس کا وزن کیسا تھا. اللہ نہیں دیکھتا کہ اس بکرے کا رنگ اور روپ کیسا تھا. یہ سب کچھ اللہ نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ دیکھتا کن جذبات کے تحت تم نے یہ کام کیا ہے, کن ارادوں کے تحت تم نے یہ کام کیا ہے, تمہارے ارادے کیا رہے ہیں, تمہاری نیتیں کیا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ ہمارے نیتیں ہیں, ہمارے ارادے ہیں. اب اہم بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر اخلاص کیسے پیدا کریں. یہ بہت اہم چیز, اتنی اہم چیز ہے. تو اخلاص کو پیدا کرنے کی کچھ ترکیب, کچھ تدابیر, کچھ طریقے, اس کی تربیت کے لیے کچھ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہو سکے, ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے کام کر سکیں. اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ اپنی نیتوں کی پاکیزگی. ہماری جو نیتیں ہیں, ہماری جو ارادے ہیں, ان کو درست کیا جائے, ان کو ٹھیک کیا جائے, ان کو پاکیزہ کیا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الاعمال بالنیات فمن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. بخاری شریف کی روایت ہے. اس کا ترجمہ ہے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس کی سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی کہ اس کو دنیا حاصل ہو, یا جس شخص نے کسی عورت کی خاطر ہجرت کی کہ اس سے وہ شادی کرے, تو اس کی ہجرت پھر دنیا ہی کے لیے ہے, اس کی ہجرت پھر اسی عورت کی خاطر ہے. البتہ جس شخص نے اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت کیا تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی. قابل احترام حضرات, یہ بہت اہم حدیث ہے. اتنی اہم حدیث ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں سب سے پہلے نمبر پر اس کو درج کیا ہے, اور اس کے بعد بھی بخاری شریف میں 7 مقامات پر امام بخاری نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسلامی تعلیمات کا ثلث ہے, 1/3 ہے, 1/3 حصہ ہے اسلامی تعلیمات کا. قابل احترام حضرات, اس حدیث میں ہجرت جیسے بڑے عمل کا ذکر کیا گیا ہے. ہجرت یعنی اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا, اپنے وطن کو چھوڑ دینا, اپنے کاروبار کو قربان کر دینا, اپنے اعزا و اقربا کو چھوڑ دینا. وطن کسے محبوب نہیں ہوتا, وطن کون چھوڑنا چاہتا ہے. آپ سوچئے کہ ممبئی میں جو لوگ بہت دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں, وہ اپنے وطن کو کس طرح یاد رکھتے ہیں, صبح شام فون کرتے ہیں, وہاں کے حالات معلوم کرتے ہیں, وہاں کے احوال معلوم کرتے ہیں, ان کا دل اپنے وطن میں اٹکا ہوتا ہے. تو وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے. ہجرت کے واقعات کو سن لینا, ہجرت کے واقعات کو دوہرا دینا, یہ بہت آسان کام ہے. سننا اور دوہرا دینا بہت آسان کام ہے. مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو یہاں سے اٹھائیے اور لے جائیے مکہ کی سرزمین پر. جب دور اول میں اسلام وہاں آیا, اور وہاں کے وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا, وہ ستائے جا رہے تھے محض اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا رب صرف اللہ ہے.
اس وجہ سے ستائے جا رہے تھے، اور زمین اپنی تمام کشادگیوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، ان کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اٹھائیے، اس قافلے میں شامل کیجیے، اور اس وقت محسوس کیجیے آپ کیا کچھ درد رہا ہوگا ان کو، کیا کچھ تکلیف رہی ہوگی ان کو، اپنے سینے پر کس بھاری پتھر کو رکھ کر کے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا ہوا ہوگا، اسے آپ محسوس کیجیے۔ تو ہجرت جیسا بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے، اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے تو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ قابل احترام حضرات، بہت سارے ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مصروفیت نہ ہو تو ہم صرف لوگوں کو نیتوں کی درستگی کی تعلیم دیں، کیونکہ لوگ اس سے ناواقفیت کی بنا پر اپنے بڑے بڑے اعمال کے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث ہم کو اور آپ کو اپنے احتساب پر آمادہ کرتی ہے، اپنا جائزہ لینے پر ابھارتی ہے کہ ہم اور آپ اپنی نیتوں کو درست کرتے رہیں۔ آپ کو معلوم ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے افراد کا مقدمہ اللہ کے کورٹ میں، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ یہ حدیث آپ کئی بار سن چکے ہوں گے، محض میں تذکیر کے لیے اس کو آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ اس میں جو سب سے پہلا شخص ہوگا وہ شہید ہوگا، جس نے اللہ کے راستے میں شہادت پائی ہوگی۔ وہ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، اللہ اس سے کہیں گے کیا تجھ کو ہم نے طاقت نہیں دی تھی، قوت نہیں دیتی، کیا تجھ کو ہم نے وسائل نہیں دیے تھے، فلاں فلاں چیزیں نہیں دی تھی؟ وہ اعتراف کرے گا، ہاں میرے پروردگار، یہ ساری چیزیں تو نے عطا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، یہ ساری چیزیں تو تیرے دشمنوں، تیرے دین کے دشمنوں اور تیرے رسول کے دشمنوں سے جہاد کے خلاف جہاد کرنے میں ہم نے کھپا دی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا، اپنے جسم کا آخری خون کا قطرہ بھی ہم نے نچوڑ دیا اور ہم نے اپنی جان تیرے راستے میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹا ہے، تیری نیت ہی نہیں تھی، بلکہ تو نے تو ہمارے راستے میں جہاد اس لیے کیا، ہمارے راستے میں تو اس لیے جنگوں میں لڑا کہ تجھ کو لوگ بہت بڑا کمانڈر کہیں، تجھ کو بہت بڑا سپہ سالار کہیں، تجھ کو بہت بڑا جنگجو کہیں، تجھ کو بہت بڑا لڑنے والا کہیں۔ دنیا میں لوگوں نے تجھ کو یہ کہہ لیا اور اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل جہنم میں پھینک دو، اور فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں منہ کے بل ڈھکیل دیں گے۔ دوسرا جو شخص ہوگا وہ عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے کورٹ میں اس کا مقدمہ پیش ہوگا، اللہ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تجھ کو ہم نے علم نہیں عطا کیا تھا؟ کیا تجھ کو ہم نے قرآن کی مہارت نہیں عطا کی تھی؟ کیا تجھ کو ہم نے وسائل نہیں عطا کیے تھے؟ تو نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ شخص بھی اعتراف کرے گا اللہ کی ان نعمتوں کا، اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی ساری عمر دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، علم کی ترویج، علم کو پھیلانے ہی میں صرف کر دیا، ہم نے بڑے بڑے مکاتب قائم کیے، بچوں کو قرآن سکھایا، درس قرآن دیا، درس حدیث دیا، خطبات جمعہ دیا، تقریریں کی لوگوں کے سامنے دین کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو نے دکھاوا کی، تیری نیت ہی نہیں تھی، تیری نیت تو یہ تھی کہ تجھ کو لوگ بہت بڑا مقرر کہیں، تجھ کو لوگ بہت بڑا عالم کہیں، لوگ کہیں واہ تیری کیا اچھی آواز ہے، لوگ کہیں واہ کتنے مکاتب تم نے قائم کیے، لوگ تمہاری تعریف کریں، تمہاری خدمات کا بدلہ تم کو دنیا میں مل گیا، لوگوں نے یہ سب کچھ کہہ لیا، اب یہاں پانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، اور فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ تیسرا جو شخص ہوگا وہ بہت امیر شخص ہوگا، جس کو اللہ نے دولت عطا کی تھی، جس کو اللہ نے مال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، کیا میں نے تجھ کو فلاں فلاں یہ چیز نہیں دی تھی؟ وہ اعتراف کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی پوری دولت تیرے دین کے لیے خرچ کر دی، پوری دولت خرچ کر دی، بڑے بڑے چندے دیے، مسجدیں تعمیر کروائیں، مدرسے بنائے، دینی جماعتوں ملی جماعتوں کی مدد کی، حقوق انسانی کے لیے کام کیا، کمزوروں کو سہارا دیا، بیواؤں کو وظیفہ دیا، نکاح کروایا ایسی بچوں کی جن کے نکاح نہیں ہو رہی تھی، اسکالرشپ دیا، اور بہت کچھ کیا،
अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे नहीं, तेरी नीयत ही नहीं थी, बल्कि तेरी नीयत तो ये थी कि लोग तुझको बहुत बड़ा डोनर कहें, तुझको बहुत बड़ा लोग सखी कहें, तुझको लोग बहुत बड़ा फैयाज कहें, तुझको लोग देने वाला कहें, लोग तारीफ करें कि फला साहब हो क्या दीनी जमातों की खिदमत करते हैं, बड़े बड़े फटिस बोर्ड पर तुम्हारा नाम शाये किया जाए, अखबारात में तुम्हारा नाम शाये हो, वो सब कुछ दुनिया में हो गया, अब यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। और फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल कर दो। फरिश्ते आएंगे, उसको पकड़ करके मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ढकेल देंगे। काबिल एहतराम हजरात, ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है और तिरमिजी में भी आई है। ये बहुत अहम हदीस है। इसके बारे में आता है, जो इस हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में कहा जाता है कि इस हदीस को बयान करते करते कई बार वो बेहोश हो गए। ये हदीस बहुत इबरत है इसमें हमारे लिए, बहुत ही नसीहत हम सब के लिए। हजरत अमीर मुआविया के बारे में आता है कि जब उन्होंने इस हदीस को सुना तो इतना रोए कि बेहाल हो गए, इतना रोए बेहाल हो गए। काबिल एहतराम हजरात, आप देखिए इस हदीस में बड़े बड़े आमाल का जिक्र किया गया है, बड़ी बड़ी दीनी खिदमतों का जिक्र किया गया है, शहीद का जिक्र किया गया, शहादत, अल्लाह के रास्ते में जान को कुर्बान कर देना, अल्लाह के रास्ते में जान को निछावर कर देना, आलिम, बहुत इल्म जिसके पास हो उसका जिक्र किया गया। इल्म बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। माल, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इसके बड़े फजाइल बयान हुए हैं, बहुत आला दर्जे का काम है। मगर ऐसे अफराद अपनी नीयतों की खराबी की वजह से, नीयतों के दुरुस्त न होने की वजह से इनके आमाल का कोई बदला वहां नहीं मिलेगा, बल्कि जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे। काबिल एहतराम हज़रात, बहुत अहम हदीस है। हमको आपको बार बार ऐसी हदीस का मुताला करना चाहिए, अपना जायजा लेते रहना चाहिए और अपनी नीयतों को दुरुस्त करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी चीज, इखलास पैदा करने के सिलसिले में जो है दूसरा नुक्ता, वो ये कि अपनी नेकियों को छुपाइए, नेकियों का इश्तिहार ना किया जाए, नेकियों को एडवर्टाइज ना की जाए, नेकियों को बयान ना किया जाए बहुत बहुत कि साहब हम तो ये नमाज पढ़ते हैं, फला तहज्जुद पढ़ते हैं, ऐसी तिलावत करते हैं। नेकियों को छुपाना चाहिए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तक़ियल गनियल खफी, कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को महबूब रखता है जो तकी है, जो गनी है, जिसकी सिफत खफी की है। तकी का मतलब वो फर्द जो सिर्फ अल्लाह का तकवा अख्तियार करे, सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखे, सिर्फ अल्लाह ताला से डरे, किसी और से न डरे, किसी और का खौफ उसको न सताए, किसी और से न डर रहा हो, उसको हम तकी बोलते हैं। दूसरा शख्स गनी है, यानी वो शख्स जो दूसरों से बेनियाज हो, किसी किस्म का उसको हिर्स ना हो, किसी किस्म की लालच ना हो, दूसरों से कोई मफाद वाबस्ता ना रखे, बल्कि अपनी जरूरत और अपने फक्र का इजहार सिर्फ अपने रब के सामने करे, वो उसको गनी बोलते हैं। और खफी वो शख्स जो अपने आप को गुमनाम रखना पसंद करे, जो अपने आप को छुपाए, अपने कामों को छुपाए, अपनी सरगर्मियों को छुपाए, उसको खफी बोलते हैं। जो इश्तिहार ना करे, लोगों को बताए नहीं, जिसको गुमनामी पसंद हो, जिसको छुपाना पसंद हो, तो ऐसे बंदे को अल्लाह के ने फरमाया कि अल्लाह महबूब रखता है, अल्लाह दोस्त रखता है। काबिल एहतराम हजरात, सूरह बकरा की आयत नंबर 284, उसमें अल्लाह ने फरमाया, वइन तुब्दू माफी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहसिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह ताला तो सारी चीजों से वाकिफ है, हमारे दिलों की भेदों से वाकिफ है, वो लतीफ है, बारीक भी है, वो खबीर है, हर चीज से बाखबर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, खा तुम उसको छुपाओ या उसको जाहिर करो, अल्लाह ताला तो उसका हिसाब ले लेगा, अल्लाह ताला उसका जायजा ले लेगा, अल्लाह इसके लिए काफी है। तीसरी चीज जो है वो है रिया और नुमाइश। ये रिया इखलास की जिद है, दिखावा या अल्लाह इखलास की जिद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे तुम पर सबसे ज्यादा खौफ शिरके असगर का है। एक शिरके अकबर है, हम सब जानते हैं, शिरके असगर का खौफ है, डर है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल शिरके असगर क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रिया और नुमाइश, रिया और नुमाइश, दिखावा, दिखाने के लिए काम करना, लोगों को बताने के लिए काम करना, इश्तिहार के लिए काम करना,
یہ ریا کوئی معمولی اخلاقی مرض نہیں ہے جس سے آدمی بے پرواہ ہو جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پتھر کے جو بت ہیں، مٹی کی جو مورتیاں ہیں، اس سے بچنا، اس کو ناپسند کرنا، اس سے کراہت کا اظہار کرنا یہ آسان ہے، مگر ریا سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ بہت چھپی ہوئی چیز ہے، بہت دبے پاؤں انسان کے دل و دماغ میں اس کا بسیرا ہوتا ہے، دبے قدموں تلے یہ انسان کے دل و دماغ میں یہ اپنا گھر ریا بناتا ہے۔ حدیث کو ریا میں چھپا ہوا شرک کہا گیا ہے، بلکہ حدیث میں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ریا کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں نحن نتذکر المسیح الدجال، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم مسیح دجال کا مذاکرہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف عندی من المسیح الدجال، کیا میں تم کو مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ سنگین فتنے کی خبر نہ دوں، زیادہ خطرناک فتنے کی خبر نہ دوں؟ فقلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول وسلم کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، ان یقوم الرجل یصلی فیزید صلاته لما یرى من نظر رجل، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک خفی وہ یہ کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، اور محض اس وجہ سے اپنی نماز کو لمبی کر دے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو لمبی کر دے، طویل کر دے، طویل رکوع اور سجود کرے محض اس وجہ سے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ شرک خفی ہے۔ قابل احترام حضرات، ابھی آپ کے سامنے شروع میں نے حدیث جو پڑھی ہے، حضرت شداد بن اوس اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، کہ جس شخص نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ دیکھیں کتنی اہم حدیث ہے یہ۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے والوں میں سب سے اجر کس کو ملے گا؟ جہاد بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سب سے زیادہ اپنے رب کو یاد رکھا۔ پھر اس نے سوال کیا نماز، روزہ اور ساری عبادتوں کا ذکر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب میں یہ فرمایا کہ جس نے سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھا۔ قابل احترام حضرات، ایک بہت اہم حدیث ہے ترمذی کی، وہ آپ کے سامنے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کو دنیا طلبی کا ذریعہ بنائیں گے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھالیں پہنیں گے مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ میرے ڈھیل دینے کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے بے خوف ہو کر میرے مقابلے میں جرأت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا پس مجھے اپنی قسم میں لازماً ان پر ایسا فتنہ مبتلا کروں گا جو ان میں عقل مندوں اور دانا شخص کو بھی حیران اور پریشان کر دے گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث میں آخری زمانہ میں ایک ظاہر ہونے والے فتنہ کی خبر دی گئی ہے۔ ایسی حدیث ہیں جس میں آخری زمانہ کی بات کہی گئی ہے، جو ہم سنتے ہیں تو ہمارا ذہن و دماغ اور آخری زمانہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں کہ یہ آخری زمانہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا مظاہرہ یہاں ہو رہا ہو، ہم اپنی آنکھوں سے آج کل اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں۔ قابل احترام حضرات، اس میں ریا کی بدترین قسم کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی اپنے تقوی، اپنے زہد اور اپنی پرہیزگاری کا ڈھونگ رچائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ ایسے عیاروں سے، ایسے مکاروں سے اللہ تعالیٰ سخت انتقام لے گا اور ان کو ایسے آزمائش میں مبتلا کرے گا کہ عقل مند لوگ بھی حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دو رنگی اختیار کرنے سے بچنا، دوہرا کردار، ڈبل کریکٹر جسے ہم بولتے ہیں۔ دوہرا کردار انسان اختیار کرنے سے بچے، محفل میں کچھ اور ہو، تنہائی میں کچھ اور ہو، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہو اور لوگوں کے پیچھے کچھ اور ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما اخاف علی هذه الامه كل منافق يتكلم بالحکمہ ويعمل بالجور، بہقی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ میں اس امت پر ہر اس منافق سے ڈرتا ہوں کہ جو باتیں تو حکمت کی کرتا ہے اور کام ظلم و ستم کے کرتا ہے، جس کی باتیں بڑی حکیمانہ ہیں مگر کام بڑے ظالمانہ ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، دوہرا کردار ہے، دوہرا معیار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو مغالطہ دینے سے بچا جائے۔ حضرت سفیان بن اسید راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت له به کاذب۔ ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی سے ایک ایسی بات کہو جو اس کو سچ سمجھے مگر تم اس کو جھوٹ سمجھ رہے ہو، یہ جو ہے یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ دوہرے کردار کی مثال ہے۔ خیانت کا تعلق صرف ہمارے مال سے نہیں ہے، صرف ہمارے دوسری چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو سے بھی ہے، ہماری بات سے بھی ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا کئی بار دیکھنا۔ آدمی کے کئی روپ ہوتے ہیں، کئی رنگ ہوتے ہیں، کئی کردار رکھنے والا آدمی ہوتا ہے، تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے کہ ہمارے کئی روپ ہوں، کئی کردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص کی صفت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ریا اور نمائش سے بچائے، جو کچھ ہم کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور باعث اجر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ، جزاکم اللہ خیرا۔